السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ امثال القرآن پروگرام کے سلسلے میں آج ہم آخری پروگرام میں انشاءاللہ عہد توڑنے والے کی مثال کے بارے میں پڑھیں گے، جس کا ذکر سورۃ النحل کی آیت نمبر 91 سے 92 میں ہوا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون۔ ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ اور اللہ کے عہد کو پورا کرو جب بھی تم باہم عہد کرو، اور قسموں کو ان کے پختہ کرنے کے بعد نہ توڑو، یقیناً تم اللہ کو اپنے اوپر ضامن بنا چکے ہو، بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اور تم اس عورت کی طرح نہ ہو جانا جس نے اپنا سوت مضبوط کاٹنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر کے توڑ ڈالا تھا، کہ تم اپنی قسموں کو آپس میں زیادتی کرنے کا بہانہ بناؤ تاکہ ایک جماعت دوسری جماعت سے زیادہ بڑی ہوئی ہو جائے۔ بے شک اللہ اس کے ذریعے تمہیں آزماتا ہے، اور البتہ وہ ضرور قیامت کے دن تمہارے لیے واضح کر دے گا وہ چیز جس میں تم اختلاف کرتے تھے۔ ایفائے عہد کے بارے میں یہ مثال سورۃ النحل میں بیان ہوئی ہے۔ اس سے پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے عدل اور احسان کا حکم دیا ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ بے شک اللہ تمہیں عدل اور احسان اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی، برائی اور زیادتی سے روکتا ہے، وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ پھر اس آیت میں جن احکامات کا ذکر ہے ان میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے ایفائے عہد کو الگ بیان کیا ہے، یعنی عمومی طور پر نیکی کا حکم دیا، عدل کا دیا، احسان کا دیا، لیکن پھر ان احکامات میں سے بھی وعدہ پورا کرنے کا حکم الگ طور پر بھی دیا، جس کا ذکر اس مثال کے اندر ہے، اور عہد توڑنے کے لیے یہ مثال بیان کی تاکہ بات اچھی طرح واضح ہو جائے کہ عہد کا توڑنا کتنا نقصان دہ ہے۔ تو ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو جب بھی تم عہد کرو۔ اوفو کا مادہ واو فا یا ہے، وافی کہتے ہیں مکمل اور پوری چیز کو۔ اوفیت الکیل والوزن کا مطلب ہوتا ہے میں نے وزن یا میں نے ناپ یا تول پورا پورا دیا۔ قرآن مجید میں بھی آتا ہے وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ، جب کوئی چیز ناپ کر دینے لگو تو پیمانہ پورا بھر کے دو۔ بِعَهْدِ اللَّهِ
عہد کا مادہ عین ہا دال ہے، ضرب یضرب کے وزن پر آتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی نگہداشت کرنا، خبرگیری کرنا. اسی بنا پر اس پختہ وعدے کو بھی عہد کہا جاتا ہے جس کی حفاظت نگہداشت ضروری ہو. یعنی جو بھی تم کسی سے پرومس کرو یا کانٹریکٹ کرو، پھر اس کی حفاظت بھی کرو، اس کو پورا بھی کرو. قرآن مجید میں آتا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اور عہد کو پورا کرو کہ عہد کے بارے میں ضرور سوال کیا جائے گا. تو یہاں عہد کو پورا کرنے سے مراد کیا ہے؟ اس میں وہ سارے عہد شامل ہیں جو بندہ اپنے رب سے کرتا ہے، مثلاً عبادات، نظر نیاز، نظر ماننا، قسم کھانا، اور اس کے علاوہ کسی سے کوئی بھی وعدہ جو کرتا ہے انسان، جبکہ یہ سب صحیح طریقے اور جائز طریقے پر کیے گئے ہوں. اور اس میں وہ معاہدے بھی شامل ہیں جو دو بندوں کے درمیان ہوتے ہیں، یعنی لین دین کرنے والے دو اشخاص کے درمیان، اور وہ وعدہ جو بندہ کسی اور کے ساتھ کرتا ہے اور اس کو اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے. تو ان تمام صورتوں میں انسان کو چاہیے کہ جس بھی انسان کے ساتھ یا اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ کوئی وعدہ کرتا ہے تو پھر اس کو نبھائے. اور یہاں یہ کہا گیا کہ اللہ کے عہد کو پورا کرو، یعنی عہد کی شان یا حال یہ ہے کہ اس کی حفاظت کی جانی چاہیے، اور اس کو اللہ تعالی کی طرف نسبت کی گئی، کیونکہ ہم عموماً وعدوں پر اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتے ہیں. یعنی بعض وعدے وہ ہوتے ہیں جو براہ راست اللہ سے ہم کرتے ہیں، جیسے لئن آتانا من فضلہ لنصدقن، کہ اگر وہ اپنے فضل سے ہمیں کچھ دے گا تو ہم ضرور ہی صدقہ کریں گے. اللہ سے وعدہ کر رہے ہوتے ہیں، کوئی نظر مان رہے ہوتے ہیں، کوئی منت مان رہے ہوتے ہیں. اسی طرح عہد الست بھی اس میں آ جاتا ہے، جب ہم نے اللہ تعالیٰ کو اپنا معبود مانا تھا اور اس کے اوپر ہم نے پکا عہد کیا تھا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جو لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، ہم اللہ کو شعوری طور پر اپنا الہ مانتے ہیں، تو یہ بھی ہمارا ایک طرح سے اللہ تعالیٰ سے عہد ہو جاتا ہے کہ اب ہم آپ ہی کی بات مانیں گے، آپ ہی کی عبادت کریں گے. لہذا عبادات سے متعلق جتنی چیزیں آتی ہیں وہ بھی عہد میں شامل ہو جاتی ہیں. اسی طرح وصیت اور قسم اور دیگر عہد بھی شامل ہیں، یعنی شرعی پابندیاں بھی. جیسے سورۃ المائدہ کے شروع میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود. پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں سے جو وعدہ لیا، الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا اے اولاد آدم کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا، کہ شیطان تمہارا یقیناً کھلا دشمن ہے، اور یہ کہ میری عبادت کرنا یہی سیدھا راستہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کی پشت میں موجود تمام اولاد سے نعمان یعنی میدان عرفات میں عہد لیا تھا. پھر اللہ نے ان کی صلب سے ان کی ساری اولاد نکالی جو اس نے پیدا کرنی تھی، اور اسے اپنے سامنے چھوٹی چھوٹی چیونٹیوں کی شکل میں بکھیر دیا. پھر ان کی طرف متوجہ ہو کر ان سے کلام کیا اور فرمایا الست بربکم قالوا بلی شہدنا، کہا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں، ہم نے اس پر گواہی دی. تو لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو وعدے پورے کرتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو وعدوں کو توڑتے ہیں. اجتماعی زندگی میں انسان بار بار لوگوں کے ساتھ کوئی نہ کوئی معاملہ کر رہا ہوتا ہے، کبھی معاشرتی سطح پر، کبھی کسی خرید و فروخت کے سلسلے میں. تو بعض اوقات 1 on 1 کیا جا رہا ہوتا ہے، بعض اوقات ایک جماعت دوسری جماعت سے کوئی عہد لے رہی ہوتی ہے. تو ایسے میں انسان جو بھی کسی کے ساتھ کوئی پرومس کرتا ہے یا کوئی عہد کرتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا لیتا ہے. مومن جو ہوتا ہے وہ وعدے کے بارے میں بہت حساس ہوتا ہے، وہ بہت اس کی کیئر کرتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ اللہ مجھ پر نگران ہے. اگر میں نے کہیں کوئی دھوکہ کیا، کوئی گڑبڑ کی، تو میں اس کے ہاں جواب دہ ہوں گا. تو جو ذمہ دار انسان ہوتا ہے وہ ہر صورت اپنے وعدوں کو پورا کرتا ہے. تو جس گھر کے اندر، جس ادارے کے اندر، جس شہر، جس ملک کے اندر لوگ وعدے پورے کرتے ہیں، وہاں پر ہر چیز اپنے صحیح طریقے پر کام کر رہی ہوتی ہے، ہر ایک اس کا حق مل رہا ہوتا ہے اور چیزیں اسموتھ چل رہی ہوتی ہیں.
لیکن جہاں پر لوگ وعدہ نہ پورا کریں تو وہاں ایک نہیں کئی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، طرح طرح کے جھگڑے جنم لیتے ہیں، بد اعتمادی جنم لیتی ہے اور انسان بد اخلاق ہو جاتا ہے، انسان اپنا اعتماد کھو دیتا ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے وعدوں کو پورا کرنے والے ہوں، چاہے ہم نے وہ اللہ سے کوئی وعدہ کیا ہو یا ہم نے بندوں سے کوئی وعدہ کیا ہو، چاہے ہم نے عبادت کے سلسلے میں کوئی وعدہ کیا ہو، کوئی نظر ماننی ہو، کتاب اللہ کو تھامنے کا عہد کیا ہو، کچھ بھی ایسی بات جو ہمارے اور رب کے درمیان ہو یا رب کا نام لے کر بندوں کے ساتھ کی گئی ہو یا کسی کے ساتھ نہیں، اپنے دل ہی دل میں ہم کچھ ارادے باندھتے ہیں اور وعدے کرتے ہیں اور اللہ سے اپنے اعمال پر معافی مانگتے ہیں، ان سب کو پورا کرنا ضروری ہے. اس کو نظر ماننا بھی کہتے ہیں ہم. جیسے حضرت مریم کی والدہ نے نظر مانی تھی تو انہوں نے کسی انسان کے سامنے کوئی ڈکلیئر نہیں کیا تھا، اپنے دل ہی دل میں ایک بات کی تھی اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس پر گواہ تھا. اسی طرح جو لوگ حج پہ جاتے ہیں وہ بھی بعض اوقات کچھ عہد کرتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ مجھے حج پہ لے گیا تو میں ایسا اور ایسا کروں گا. پھر اسی طرح انسان عام روزمرہ زندگی میں جو نظر مان لیتا ہے کسی مشکل کے وقت میں، یا ویسے بھی مان لیتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، کسی چیز سے انسپائر ہو کے، ویسے وہ نیکی نہیں کر پا رہا ہوتا لیکن جب اپنے اوپر کوئی عہد کر کے پابندی ڈال دیتا ہے تو اس میں ایک استقامت آ جاتی ہے انسان کے اندر. تو ایسی ساری چیزوں کو پورا کرنا ضروری ہے. مومن بندوں کی صفت بتائی گئی ہے یوفون بالنذر، کہ وہ نظر پوری کرتے ہیں. پھر عہد سے مراد قسم بھی ہوتی ہے. شابی کہتے ہیں عہد قسم ہے اور اس کا قسم والا کفارہ، یعنی اگر آپ عہد توڑتے ہیں تو پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ کفارہ دینا چاہیے اس گناہ کی معافی کے لیے، جیسے آپ قسم توڑ کے کفارہ دیتے ہیں. قرطبی اللہ تعالیٰ کے اس فرمان وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ لفظ ان تمام معاہدوں کو عام ہے جو زبان سے منعقد کیے جاتے ہیں، یعنی بول کر کیے جاتے ہیں، اور انسان اس کی پابندی کرتا ہے، خواہ وہ کوئی فروخت کرنے کی چیز ہو یا صلہ رحمی ہو یا کسی اور کام میں انسان کسی کے ساتھ مضبوط عہد کر رہا ہو. اسی طرح عہد میں روز مرہ کے وعدے بھی شامل ہوتے ہیں، جیسے بچوں کے ساتھ ہم وعدہ کرتے ہیں، یا ہماری کوئی ڈاکٹر کے ساتھ اپائنٹمنٹ ہوتی ہے، یا ہم کسی انسان کو ملنے کے لیے کوئی وقت دیتے ہیں، یا کسی وقت پر پہنچنے کا وعدہ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں اتنے بجے آپ کے پاس پہنچ جاؤں گا. تو ایسے وعدوں کو پورا کرنا بھی لازم ہے. مثلاً آپ کمٹمنٹ کرتے ہیں کہ میں یہ کورس پڑھاؤں گا، میں یہ جمعہ کا خطبہ دوں گا، یعنی کئی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس میں لوگوں کی کمٹمنٹ ہو تو ہی انسان یا ادارہ آگے بڑھ سکتا ہے. لیکن اگر حال یہ ہو کہ انسان وعدہ تو کر لے اور پھر کام کا وقت جب آئے تو اس وقت آئیں بائیں شائیں کرے، یا یہ کہ کوئی بہانہ بنانا شروع کر دے، اور ایسا کرنا جو ہوتا ہے وہ منافقین کی صفت ہوتی ہے، یعنی وعدہ خلافی جو ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کے بارے میں فرمایا تھا کہ وہ جب وعدہ کرتا ہے تو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ صرف منافق کی صفت بتا دی جائے یا نشانی بتا دی جائے. مقصد اس کا یہ تھا کہ لوگ ایسا کرنے سے بچیں، پرہیز کریں اور اپنے وعدے پورے کریں. ہاں اگر کوئی شرعی عذر ہو جائے، مثلاً ایک شخص کا پورا پکا پلان تھا کہ وہ کام کرے گا لیکن اچانک کوئی بیماری آ گئی، فوت ہو گیا، کسی قرض میں جکڑا گیا، قید ہو گیا، یعنی اس کے بس سے باہر ہو گیا وہ پورا کرنا، تو پھر اس صورت میں کوئی بات نہیں. لیکن جان بوجھ کے کہ کوئی دنیاوی فائدہ نظر آ گیا تو اس وعدے کو توڑ کے اس طرف چل پڑا. ویسے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کسی کے ساتھ کوئی بزنس ڈیل کرتے ہیں، مثلاً مکان بیچ رہے ہیں، مکان سیل پہ لگایا ہے اور بائر آیا ہے اور اس نے کہا کہ جو مثلا میں 300,000 دوں گا. آپ کہتے ہیں ڈن، ٹھیک ہے، وہ بیانہ بھی دے دیتا ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ایک ہفتے کے بعد ایک اور آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں 500,000 دوں گا. اب انسان کہتا ہے میں تو فلاں کے ساتھ ڈیل کر چکا ہوں لیکن اس میں فائدہ زیادہ ہے تو چلو اس کو تو خیر ہے، اسے بہانہ کر لیتے ہیں، اس کا بیانہ واپس کرتے ہیں اور نیا کانٹریکٹ کر لیتے ہیں. تو اس قسم کے یعنی دنیاوی فائدوں کی خاطر بھی اس طرح وعدے توڑنا جو ہے وہ درست نہیں. مثلاً کہیں پر آپ نے اپنے بچے کا رشتہ طے کیا، مثلا اپنی بیٹی کا یا بہن کا، اب وہ اس کے ساتھ منسوب بھی ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، اتنے میں کوئی اور رشتہ جو بہت پرومسنگ تھا وہ نظر آ گیا. اب آپ کہتے ہیں کہ
اس سے جان چھڑاؤ، توڑتے ہیں اس کو، وہ فلاں جگہ کرتے ہیں. تو ایسا کرنا جو ہے یہ ایک بد اخلاقی بھی ہے اور وعدہ خلافی بھی ہے، اور لوگوں کے اندر ایک بے چینی پیدا کرنے کا سبب بھی ہے. اگر ہر کوئی اپنے وعدے اس قسم کے طریقوں سے توڑنا شروع کر دے تو پھر معاشرے کے اندر کوئی بھی بندہ قابل اعتبار نہیں رہتا، کام نہیں چلتا. کیونکہ انسان جب کسی سے کوئی وعدہ کرتا ہے تو اس کو پورا کرنے میں کئی عناصر کار فرما ہوتے ہیں، بہت سی چیزیں انوالو ہوتی ہیں. انسان کے اپنے کچھ پلان ہوتے ہیں کہ یہ کام کرنے کے بعد پھر مجھے اگلا یہ کرنا ہے، یہ اس تاریخ تک کلوز ہو جائے گا تو پھر مجھے یہ نیا پروجیکٹ کرنا ہے. لیکن اگر وہ خلل میں پڑ جائے تو انسان گویا کہ واپس پلٹ گیا. پھر فرمایا وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، اپنی قسموں کو بھی پکا کرنے کے بعد مت توڑو. یعنی پہلے پورا کرنے کی بات کی گئی اور پھر اب کیا ہے، مزید تاکید کی گئی. یہاں تنقضوا کا لفظ یہ نقض سے ہے. اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا شیرازہ بکھیرنا، عمارت کو ڈھانا اور رسی کے بل اتارنا، گرا کھولنا، یہ سارے نقض میں آتے ہیں. یعنی رسی بٹی جاتی ہے نا، اور رسی کی جو رول کی ہوئی چیز ہے اس کو کھول دینا، جو ہے اس کو تار تار کر دینا، یہ نقض ہوتا ہے. تو یہاں سے عہد شکنی کے لیے یہ لفظ بطور استعارہ استعمال ہوتا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے الذین ینقضون عہد اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں. اور ایمان جو ہے یہ یمین کی جمع ہے، اور اس کا اطلاق قسم اور حلف دونوں پر ہوتا ہے. عام طور پر جب لوگ عہد کرتے ہیں اور خاص قسم کے عہد کرتے ہیں تو ان پہ قسم بھی کھاتے ہیں، اللہ کو گواہ بھی بناتے ہیں. بعض لوگ ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے ہیں، جیسے بیعت وغیرہ بھی ہوتی ہے. کوئی ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی وعدہ پورا کیا جاتا ہے تو پھر ہاتھ ملاتے ہیں لوگ، یا بعض اوقات اپنے دل پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور اشارہ انگلی سے کرتے ہیں اوپر کہ اس پر اللہ گواہ ہے. تو عہد اور میثاق کے وقت یعنی قسم کے وقت اللہ کو گواہ بنایا جاتا ہے. اس لیے فرمایا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، حالانکہ تم یقینی طور پر اللہ کو اس پر ضامن بنا چکے ہو، کفیل بنا چکے ہو. کفالہ کا مطلب ہوتا ہے ضامن بنانا، کفالت کہتے ہیں ضمانت کو. تکفلت بکذا کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا میں ضامن بنا. اور پھر اسی طرح کفلہ زکریا کا لفظ قرآن مجید میں آتا ہے کہ زکریا کو اس کا کفیل بنا دیا. تو عہد اور میثاق کے وقت اللہ کو کفیل بنایا جاتا ہے، یعنی ضامن بنایا جاتا ہے کہ اب ہمارے اس معاہدے پر اللہ نگران ہے، اور اللہ کے نام کی قسم کھائی جاتی ہے، اللہ کے نام کی گواہی دی جاتی ہے، ضمانت دی جاتی ہے. تو اب اس پر عمل درآمد کروانا ضروری ہو جاتا ہے. یعنی جب قسم کھانے والا کہتا ہے کہ اللہ کی قسم میں یہ کام ضرور کروں گا، یا یہ کام میں چھوڑ دوں گا، نہیں کروں گا، تو گویا وہ قسم جو وہ کھا رہا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ شرط لگا لیتا ہے اور اس کی گرہ لگا لیتا ہے کہ وہ اس کام کو پورا کرنے میں اللہ کو ضامن بنا رہا ہے. اور اگر وہ قسم پوری نہیں کرتا تو پھر جس کو ضامن بنایا اللہ کو، وہ پورا حق رکھتا ہے کہ اس شخص کو سزا دے کہ اس نے اس کا نام ایسے کیوں استعمال کیا ہے. تو عمومی طور پر ہمیں وعدہ توڑنے سے روکا گیا ہے. اور یہاں پر یہ جو کہا گیا نا کہ قسموں کو پکا کرنے کے بعد نہ توڑو، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ جن قسموں کو پکا نہیں کیا گیا ان کو توڑ سکتے ہیں. یعنی ہر وہ عہد جس پر قسم کھائی جاتی ہے، اللہ کو ضامن بنایا جاتا ہے، وہ پکا ہی ہو جاتا ہے. تو اس کو بلا عذر توڑنا جائز نہیں، کیونکہ توڑنا نفاق کی علامت ہے. بعض اوقات انسان خود ہی قسم کھا لیتا اپنے ساتھ، کسی اور کو نہیں بھی کہتا. تو اگر اس قسم کو توڑنا پڑے کسی وجہ سے، مثلاً وہ قسم کھا لے کہ میں ہر دوسرے دن روزہ رکھوں گا، میں ہر سال شعبان کے پورے روزے رکھوں گا، اب نہیں پورا کر پا رہا، تو پھر کیا ہے، قسم کا کفارہ دے، جس کا ذکر سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 89 میں آتا ہے. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان. اللہ تمہاری قسموں میں سے لغو قسم پر تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا، لیکن وہ ان قسموں پر تمہارا مواخذہ ضرور کرے گا جو تم نے مضبوط باندھی. تو اس قسم توڑنے کا کفارہ 10 مسکینوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلانا ہے جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یا انہیں کپڑے پہنانا ہے، یا ایک گردن کا آزاد کرنا ہے. تو جو کوئی یہ نہ پائے تو 3 دنوں کے روزے رکھنا ہے. یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم کھاؤ، اور اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو. اسی طرح اللہ اپنی آیات تمہارے لیے واضح کرتا ہے کہ تم شکر ادا کرو.
اس سلسلے میں ایک بات یاد رکھیے کہ اگر انسان نے کسی کام کے کرنے پر قسم کھائی ہے اپنے ساتھ ہی دل میں، یعنی کسی اور کے ساتھ نہیں معاملہ، پھر وہ دیکھتا ہے کہ اس سے بہتر کوئی اور نیکی ہے، تو پھر وہ کفارہ دے کر اس بہتر نیکی کو اختیار کر لے، ٹھیک ہے نا. لیکن یہ نہیں کہ لوگوں کے ساتھ معاہدہ کر کے پھر دیکھے کہ اب وہ بہتر ڈیل ہے تو یہ توڑ کے کچھ اور شروع کر دے، وہاں سے کچھ اور دیکھے تو اس کو توڑ دے. یہ کھیل نہ کھیلے. ان اللہ یعلم ما تفعلون، بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو، یعنی معاہدوں سے متعلق جو کچھ بھی تم کرتے ہو ان کو پورا کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو. تم قسم اٹھاتے ہو، حلف اٹھاتے ہو، تاکید کے ساتھ اپنے نفسوں پر اٹھاتے ہو، تو اللہ سبحانہ وتعالی ان اعمال کو بھی جانتا، اور جو کچھ اس کے علاوہ تم کرتے ہو. یعلم ما تفعلون، عمومی طور پر بھی تمہارے سارے افعال جو ہے وہ اللہ کے علم میں. ولا تکونوا کالتی نقضت غزلها من بعد قوة انکاثا. اب یہاں مثال سے اس بات کو سمجھایا جا رہا ہے کہ وعدہ توڑنے والے کی مثال کیا ہے. فرمایا تم اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنا سوت مضبوط کاٹنے کے بعد اس کو توڑ دیتی ہے. اس آیت کا شان نزول یہ بیان کیا جاتا ہے کہ قریش کی مکہ میں ایک خرقہ حمقہ عورت تھی، یعنی مجنون اور کم عقل والی عورت تھی. تو اس کی کچھ لونڈیاں بھی تھی، تو وہ صبح سے دوپہر تک خود بھی سوت کاٹتی اور اپنی لونڈیوں سے بھی کٹواتی اور سارا دن محنت کرتی. پھر دوپہر ہوتی تو ان سب کو کہتی کہ جتنا سوت کاتا ہے وہ سارا کھول دو، سارا توڑ دو. آپ کو معلوم ہے نا جب سوت کاتا جاتا ہے تو اس کے گولے بنتے ہیں، اور وہ جب گولے بنتے ہیں تو اس میں وہ دھاگا محفوظ ہو جاتا ہے، اور اگر اس کو کھول دیا جائے تو وہ سارا الجھ جاتا ہے. تو وہ کیا کرتی کہ پہلے اس کے رولز بناتی اور پھر اس کے بعد اس کو کھول دیتی اور اس کی تاروں کو کھول دیتی اور پھر اس کے بعد ان کو توڑ تاڑ کے پھینک دیتی. اب نہ تو وہ پیور روئی یا اون کی شکل میں کام آ سکتی تھی مٹیریل، اور نہ ہی اس کا دھاگا کام آتا، یعنی وہ کسی بھی کام کا نہ رہتا، بالکل ہی بیکار ہو جاتا. کیونکہ ادھر آپ را مٹیریل استعمال کریں یا یہ ہے کہ اس سے کوئی پروڈکٹ بنا کے استعمال کریں، لیکن اگر آپ یہ دونوں نہیں کر رہے اور اس کو بیچ میں توڑ کے خراب کر رہے ہو تو پھر اس صورت میں وہ سب بیکار ہے. اس کا نام بھی بتایا جاتا ہے کہ اس کا نام ریتا بنت عمرو بن کعب بن سعد تھا، اور اس کو خرقہ مکہ بھی کہا جاتا تھا. اور غزل کا لفظ جو ہے یہاں پر غزل یغسل سے ہے، اس کا مطلب ہے سوت کا کاٹنا، یعنی اون یا روئی کو دھاگوں کی شکل میں کاٹ دینا. انکافا کا مطلب ہے کمبل یا سوت ادھیڑنا. آپ کو یاد ہوگا، شاید آپ نے بچپن میں یہ دیکھا بھی ہو کہ لوگ پرانے سویٹروں کو ادھیڑتے ہیں، یعنی بنانے کے بعد پھر ان کے دھاگے کھول کے ان سار کو ادھیڑ کے پھر ان سے کچھ اور چیز بنا لیتے ہیں. اور اسی طرح کچھ اور چیزوں کو بھی دوبارہ استعمال کرنے کے لیے ادھیڑ دیا جاتا ہے. تو یہاں مراد کیا ہے؟ کمبل یا سوت ادھیڑنا ہی نہیں، بلکہ وہ سارا دن جو دھاگا بنواتی تھی اس کو ادھیڑ دینا، کھول دینا، توڑ دینا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس عورت کی مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ تم اپنے باہمی معاہدات کو، کانٹریکٹس کو کچے دھاگے کی طرح نہ سمجھو کہ جب چاہو توڑ ڈالو. اور اس صورت میں تم اس عورت کی طرح دیوانے نہ بنو، وہ تو دیوانی تھی، اور اگر تم یہ کام کرتے تو تمہارا بھی یہ فعل عقل مندی پر مبنی نہیں بلکہ سراسر دیوانگی ہے. آپ دیکھیے کہ جب بھی انسان کوئی کام شروع کرتا ہے تو اس کے لیے ایک بڑی اہم صفت اس کو درکار ہوتی ہے، اور وہ ہے استقامت. اسی لیے کہا جاتا ہے الاستقامت فوق الکرامہ. استقامت تو کرامت سے بھی بڑھ کے چیز ہے. یعنی جیسے کسی ولی اللہ سے کوئی کرامت ظاہر ہوتی ہے تو آپ بہت امپریس ہوتے ہیں، اسی طرح اگر کوئی شخص اپنے وعدے پر، اپنی بات پر، اپنے کام پر، اپنے منصوبے پر مستقل مزاجی کے ساتھ کام کرتا ہے اور ڈٹ جاتا ہے تو وہی دراصل کامیابی کے منزل کو پہنچ جاتے ہیں. دنیا کے کامیاب لوگوں کی زندگیوں کا جب مشاہدہ کیا گیا تو ان میں ایک صفت جو سب میں کامن تھی وہ تھی ان کی استقامت. نمبر 1 کہ جس چیز کا انہوں نے ارادہ کیا بس پھر کشتیاں جلا ڈالی، اس کے بعد وہ اس کے اوپر جم گئے کہ اب تو واپسی کا کوئی رستہ ہی نہیں، یعنی اب ہم واپس نہیں لوٹ سکتے، یا پھر یہ کام ہو جائے گا، کامیاب ہو جائیں گے، یا پھر اسی راستے میں ختم ہو جائیں گے. لیکن بہت سے لوگوں کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہوتی، یہ عزم نہیں ہوتا، یہ ارادہ نہیں ہوتا.
اور پھر وہ کوئی بھی کام جب شروع کرتے ہیں تو اس کو زیادہ دیر جاری نہیں رکھ سکتے. محنت کرتے ہیں لیکن مستقل مزاجی کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ زندگی میں کوئی لائن اختیار نہیں کر پاتے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ بچے بچپن سے ہی اپنے مقصد میں بڑے واضح ہوتے ہیں, مجھے بڑے ہو کر پائلٹ بننا ہے. وہ اسی کے خواب دیکھتے ہیں, اسی کی چیزیں پڑھتے ہیں, ویسی ہی چیزیں دیکھتے ہیں, ایکسپلور کرتے رہتے ہیں, اپنے انٹرسٹ سے وہ اپنا رستہ تلاش کرتے رہتے ہیں حتیٰ کہ وہ اپنی اس منزل کو پہنچ جاتے ہیں. لیکن کچھ بچوں کے ذہن بکھرے ہوئے ہوتے ہیں, وہ جوان بھی ہو جاتے ہیں, اڈلٹس ہو جاتے ہیں, آپ ان سے پوچھیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے زندگی میں, تو بغلیں جھانکتے ہیں, ان کو نہیں پتا انہوں نے کیا کرنا ہے, کیونکہ وہ کبھی کوئی کام شروع کرتے ہیں اس کو ادھورا چھوڑ دیتے ہیں, کبھی دوسرا شروع کرتے ہیں اور اس کو ادھورا چھوڑ دیتے ہیں. تو کسی دنیاوی کامیابی کے لیے بھی بڑا ضروری ہوتا ہے کہ انسان مستقل مزاجی کے ساتھ جدوجہد کرے. یعنی جیسے ایک بیج کو درخت بننے میں ہو سکتا ہے 5 سال لگے, 10 سال لگے, 15 لگے, 20 لگے, تب اس کا پھل آئے. تو جو شخص اس انتظار کی طاقت رکھتا ہے وہ پھل بھی دیکھ لیتا ہے. لیکن جو جلد گھبرا کے ابتدا میں ہی جلد بازی کی وجہ سے, بے چینی کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیتا ہے, تو اس کا درخت کبھی پنپتا نہیں. ایک عمارت آپ کو بنانی ہو, ایک بچے کی تربیت کرنی ہو, جو ماں باپ گھبرا کر ہاتھ اٹھا لیتے ہیں, ہم نہیں جانتے اب یہ جو مرضی کرے, بس ہماری طرف سے فارغ ہے, اور بچے کو بھی کہہ دیتے تمہارا جو دل چاہے کرو, ہمارا کوئی سروکار نہیں تم سے, یعنی فیڈ اپ ہو جاتے ہیں, کوشش چھوڑ دیتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ نہ تو افراد کی تعمیر ایسے ہو سکتی ہے, نہ ادارے اس طرح تعمیر کیے جاتے ہیں, اور نہ ہی کوئی درخت اس طرح پنپتا ہے. اگر کسی بھی قوم کے اندر کوئی تبدیلی لانی ہو, اگر کسی ادارے کے اندر کوئی پختگی لانی ہو, تو اس کے لیے مسلسل اور انتھک محنت کی ضرورت ہوتی ہے. ہاں, اگر آپ کو ایک ککڑی کی بیل لگانی ہے, ایک موسمی پھل پھول لگانے ہیں, تو اس کے لیے آپ کو بہت بڑی محنت نہیں کرنی پڑے گی. آپ کہیں سے ایک ڈنڈی اٹھا کے تو پانی کے کپ میں ڈال دیں, وہ خود تھوڑی سی گرو کرے گی, موسم ختم ہوگا جل جائے گی, اس کا پیریڈ ختم ہوگا, ختم ہو جائے گی, بات ختم. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کچھ درخت ایور گرین ہوتے ہیں, جتنی چاہے گرمی ان پہ پڑے, جتنی چاہے سردی ان پہ پڑے, وہ اپنی جگہ پر جمے رہتے ہیں. تو کوئی بھی کام انسان کو جب زندگی میں کرنا ہوتا ہے تو وہ صرف باتوں سے نہیں ہوا کرتا, بلکہ اس کے لیے افراد کار چاہیے ہوتے ہیں, ایسے لوگ چاہیے ہوتے ہیں کہ جو وہ کام کریں, اور اس کے لیے افراد کے اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں کو ایکسپلور کرنا ہوتا ہے, بیدار کرنا ہوتا ہے, ان کے اندر احساس پیدا کرنا ہوتا ہے, وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کرنا ہوتا ہے, اور پھر اس کے بعد جا کر کوئی چیز تیار ہوتی. اور پھر بھی یاد رکھیے جہاں بھی کوئی کام شروع ہوتا ہے وہاں رکاوٹیں لازماً آتی. یہ کبھی بھی نہیں ہوتا کہ آپ کسی کام کا ارادہ کریں, عہد کریں اپنے ساتھ ہی کسی کے ساتھ, اور بیچ میں کوئی خلل اندازی کرنے کے لیے نہ پہنچ جائے. آپ نے دیکھا ہوگا کتنے ہی رشتے خراب ہوتے ہیں جب لوگوں کو پتا چلتا ہے کہ فلاں لڑکے اور لڑکی کا رشتہ ہو گیا, تو وہ کوئی نہ کوئی خرابی پیدا کر کے اس کو بریک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. شادی شدہ زندگی میں بھی اسی طرح کی دخل اندازیاں کر کے, خلل اندازیاں کر کے, بعض اوقات گھر کے اندر سے ہی کبھی اپنے ہی پیرنٹس کر رہے ہوتے ہیں لڑکی کے, اور کبھی لڑکے کے والدین ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ رشتے ختم ہو کے رہ جاتے ہیں, اور وہ جو اللہ کے نام کا عہد کیا ہوتا ہے اور عاشرون بالمعروف کا جو عہد قرآن میں ہے وہ سب بھول جاتے ہیں. تو پوری تاریخ انسانی یہ بتاتی ہے کہ جس بھی انسان نے کوئی بڑا کام کیا ہے, اس کی زندگی کے آغاز سے ہی یا اس مشن کے آغاز سے ہی اس کو طرح طرح کی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا ہے. اور جو شخص رکاوٹوں کو عبور کرتا چلا جاتا ہے وہ ریس جیت لیتا ہے, لیکن جو رکاوٹوں کے سامنے ہمت ہار دیتا ہے یا سر ٹکرا کے ختم کر دیتا ہے, تو پھر وہ اپنی منزل تک کبھی بھی نہیں پہنچتا. اب دیکھیں کہ بعض اوقات پرندوں کے گھونسلے جو ہیں طوفان آتا ہے اڑ کے چلے جاتے ہیں کہیں, وہ دوبارہ سے تنکے اکٹھے کرنے لگ جاتے ہیں. اسی طرح کچھ لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ جب کوئی کام شروع کرتے ہیں اور اس میں رکاوٹ آتی ہے تو ہمت چھوڑ دیتے ہیں, لیکن اس کے برعکس دوسرے جو ہے وہ اس کو دوبارہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور اب دیکھیے کہ ایک بچہ کتنے دنوں میں بالغ ہوتا ہے, 5 سال میں تو نہیں ہوتا, 10 سال میں تو نہیں ہوتا, کم از کم 15 سال تو اس کو لگتے ہیں بالغ ہونے میں, جسے ہم میچور کا لفظ کہتے ہیں. اور وہ بھی ابتدائی میچورٹی ہوتی ہے, پھر آگے کے سال اس کو مزید میچور کرتے ہیں, حتیٰ اذا بلغ اشدہ 40 سال پہ جا کے ہوتا ہے, پھر نبوت ملتی ہے. تو اسی طرح اگر ہم کسی کام کو شروع کرتے ہیں تو
5-10 سال پہ جا کے تھک نہیں جانا چاہیے کہ ہو گیا، اب یہ سب کچھ ہو گیا ہے، بس اس سے زیادہ میں نہیں چل سکتا. نہیں، مستقل مزاجی کے ساتھ کام کو کرتے چلے جائیں، اور آپ دیکھیں گے کہ جتنا زیادہ آپ اس کے ساتھ وقت لگائیں گے، محنت کریں گے، اتنا ہی وہ کام آگے بڑھتا چلا جائے گا. تو سود کاٹنے کے بعد اس کو توڑنا نہیں بلکہ اس سے مزید آگے پروڈکٹ بنانی ہے. صرف سود کاٹنے تک ہی مرحلہ نہیں ہوتا، آگے کے مراحل بھی ہوتے ہیں، اور اگر وہ پہلے ہی مرحلے کی محنت پہ پانی پھیر دے تو آگے کام نہیں چلتے. پھر فرمایا تتخذون ایمانکم دخلا بینکم، تتخذون تم بنا لیتے ہو، ایمانکم اپنی ایمان یعنی قسموں کو، دخلا، دخل سے مراد دھوکہ، فریب، کھوٹ ہے. دخل اصل میں اس چیز کو کہتے ہیں جو دوسری چیز میں داخل کر دی جائے، یعنی ملاوٹ کر دی جائے. مثلا چائے کی پتی میں چنے کے چھلکے ملا دیے جائیں تو وہ کیا دخل ہو گیا اس کے اندر، یعنی اس کے اندر آپ نے کوئی چیز اور ڈال دی جو کہ اصل میں وہاں نہیں تھی. تو دخل وہ چیز ہوتی ہے جو کسی چیز کو بگاڑنے کے لیے استعمال کی جاتی. ایک تو تھا نا کہ آپ چائے میں چینی ڈالتے ہیں، یہ دخل نہیں ہے، لیکن آپ ایسی چیز ڈال دیں کہ جس سے وہ بگڑی جائے، کام خراب ہو جائے، اس کو دخل کہتے ہیں. اور کبھی یہ دھوکہ دینے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے دخل کا لفظ جو ہے، یعنی عہد شکنی میں اسے یہاں استعمال کیا گیا ہے. کیونکہ جو چیز دل میں داخل ہو جاتی ہے کہ اس معاہدے کو توڑ دو، اس عہد کو توڑ دو، چاہے وہ وسوسہ ہو، چاہے وہ کسی کا بہکاوا ہو یا کسی کا غلط مشورہ، چھوڑو اس کام کو، کچھ اور کرو. ابن عبیدہ کہتے ہیں کہ ہر وہ کام جو درست اور صحیح نہ ہو وہی دخل کہلاتا ہے. ہر وہ چیز جس میں عیب داخل ہو جائے اس کو مدخول یعنی معیوب کہتے ہیں. ان تکون امۃ ہی اربا من امہ، کہ ہو ایک امت زیادہ بڑی ہوئی دوسری امت سے. امت ہر وہ جماعت جن کے درمیان کوئی رشتہ ہو، دین کا یا کسی ریجن کا، جغرافیے کا یا کسی زمانے کا. مطلب ایک زمان میں یا ایک مکان میں لوگ رہتے ہو، جیسا کینیڈا کے رہنے والے کنیڈین کہلاتے ہیں، پاکستان کے رہنے والے پاکستانی کہلاتے ہیں. اسی طرح اوقات میں سلف صالح یعنی جو پہلی 3 صدیوں کے لوگ ہیں یا پہلے لوگ ہیں، تو وہ ایک امت بن جاتے ہیں. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ تھے وہ ایک امت تھی، اس سے پہلے کے لوگ تلک امت قد خلت. اسی طرح پرندوں کی بھی جماعتیں، امتیں ہیں. وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ الا امم امثالکم. اور اربا کا لفظ ربا سے ہے، معنی ہے زیادہ کثرت والا ہونا. اربا افعال کے وزن پر. جب کوئی چیز زیادہ اور کثیر تعداد میں ہو جائے تو اس کو کہا جاتا ہے ربا الشیء، یعنی چیز بڑھ گئی. یعنی مراد کیا ہے کہ تم اپنی قسموں کو عہد شکنی اور خیانت کا ذریعہ نہ بناؤ، اس وجہ سے کہ تم کسی ایسی جماعت سے جو تعداد اور مال میں دوسری سے بڑھ کر ہو اس سے وعدے کر لو. مطلب کیا ہے کہ تم اپنے وعدے اس لیے نہ توڑو کہ کوئی اور جماعت زیادہ طاقتور ہے تو اس سے ہٹ کے تم اس کی طرف مائل ہو جاؤ. اس کو اس سے سمجھیے. ابن کثیر کہتے ہیں کہ مجاہد جو مفسر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اہل عرب اپنے حلیفوں سے معاہدے کرتے تھے، کیونکہ وہاں پر کوئی اکیلا نہیں رہ سکتا تھا. لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ الائن کر کے اور اتحاد کر کے اور دوستی کر کے اپنے آپ کو مضبوط بنانا پڑتا تھا. تو جب ان کو اپنی تعداد سے زیادہ تعداد والے لوگ مل جاتے اور ان کو اپنے سے زیادہ طاقتور مل جاتے تو وہ کمزور لوگوں سے معاہدہ توڑ دیتے اور ان لوگوں سے معاہدہ کر لیتے جو تعداد اور قوت میں زیادہ ہوتے تھے. تو ان کو اس سے منع کیا گیا. تو آپ دیکھیے آیت کو دوبارہ کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا، اس عورت کی طرح نہ جو سود توڑ دیتی ہے، یعنی اپنے عہد توڑ دیتی ہے، اپنے کیے کرائے پہ پانی پھیر دیتی. من بعد قوت انکاسا، اس کو مضبوط کرنے کے بعد، اچھا بٹنے کے بعد، کاٹنے کے بعد ٹکڑوں ٹکڑوں میں توڑ دیتی ہے. تو تم بھی کیا کرتے ہو، اپنی قسموں کو آپس میں دھوکہ دہی کا ذریعہ بنا لیتے ہو. ٹھیک ہے. اور پھر کس وجہ سے تم ایسا کرتے ہو کہ تمہیں ایک اور جماعت ایسی نظر آ گئی جو پہلی جماعت سے تعداد میں زیادہ بڑی ہوئی ہے. انما یبلوکم اللہ بہ، بے شک اللہ اس کے ذریعے تمہارا امتحان لیتا ہے. یعنی بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایک کام شروع کرتا ہے اور پھر اس کو کوئی ایسی چیز نظر آ جاتی ہے جو اس کے لیے زیادہ اٹریکٹیو ہوتی ہے اور وہ کہتا ہے پہلی سے کیسے نکلوں.
پھر کوئی جھوٹے بہانے کرتا ہے, دھوکہ دیتا ہے, جھوٹی قسمیں کھاتا ہے اور اس عہد کو توڑ دیتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تمہیں عہد کو پورا کرنے کا حکم دے کر تمہاری آزمائش کرتا ہے, یا جب تم کوئی عہد کر لیتے ہو تو پھر اس کے بعد یہ دیکھتا ہے کہ تم اپنے عہد پورے کرتے ہو یا نہیں, تمہارے اوپر کوئی امتحان ڈال دیتا ہے. جیسے صلح حدیبیہ کے موقع پر جب لوگ جا رہے تھے عمرے کے لیے تو انہوں نے لبیک عمرہ کہا, تو راستے میں بہت سارا شکار ان پر آیا جس کو وہ اپنے ہاتھوں سے پکڑ سکتے تھے, لیکن چونکہ لبیک اللہم لبیک لبیک عمرہ کہہ کے انسان اللہ کے ساتھ عہد کرتا ہے, میں احرام کی پابندیوں میں آ گیا ہوں, اب میں کوئی شکار نہیں کروں گا. اب شکار کے اوپر گرا پڑ رہا ہے اور وہ کر ہی نہیں سکتا. تو یہ ایک امتحان تھا. بعض اوقات انسان کوئی حلال کا کام کر رہا ہوتا ہے کہ اچانک حرام کے بڑے بڑے دروازے کھل جاتے ہیں, تو انسان کے لیے بڑی ٹیمپٹیشن ہوتی ہے, میں کب تک اس حلال میں پھنسا رہوں گا اور اس مشکل میں, کب تک میں یہ, وہ سوچتا ہے کہ اللہ معاف کرنا, چھوڑو اس کو, چلو وہ کام کرتے ہیں جس میں زیادہ نفع ہے. اور اس طرح وہ اپنے پہلے عہد کو اللہ کے ساتھ کہ میں تیری اطاعت کے مطابق زندگی بسر کروں گا, اس کو ختم کر دیتا ہے. فرمایا وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ, وہ ضرور بیان کرے گا تمہارے لیے قیامت کے دن اس معاملے کو جس میں تم اختلاف کرتے رہے, یعنی جہاں تم ایک دوسرے سے جدا ہوئے, ایک دوسرے کے ساتھ تم نے اختلاف کیا, وعدہ توڑ دیا, اور جو وجہ بنی وہ سب تمہارے سامنے واضح ہو جائے گا. استغفر اللہ. دنیا میں تو انسان جھوٹ بول کے دھوکہ دے کے دوسرے کو مطمئن کر سکتا ہے کہ نہیں ہماری یہ مجبوری ہے, فلاں نہیں کرے. تو بعض اوقات آپ دیکھیں کہ آپ کہیں رشتہ ڈالتے ہیں, وہ آپ سے بڑا پرومس کر لیتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے بالکل یہ بیٹی آپ کی ہے, سب باتیں پکے وعدے دے دیا آپ کو, سب کچھ کر لیا. پھر کسی بات پہ مزاج بدلتا ہے تو کہتے ہیں وہ اصل میں فیملی میں وہ فلاں بزرگ نہیں مانتے, وہ فلاں نہیں مانتا, طرح طرح کے بہانے کر کے اس کو ختم کر دیا جاتا, حالانکہ کوئی معقول ریزن نہیں بھی ہوتی. بعض اوقات لوگ بہکاتے ہیں, جھوٹی خبریں پہنچاتے ہیں, بد دل کرتے ہیں, اور لوگ پھر پریشان ہو کر ان معاہدوں کو توڑ دیتے ہیں. تو بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو نقصان اٹھا کر بھی اپنے عہد کو پورا کرنے والے ہوں. اول تو انسان جب کسی کے ساتھ کوئی پرومس کرے تو سوچ سمجھ کے کرے, جلد بازی میں نہ کرے. ہاں میں کر دوں گا. رات چلتے ہوئے آپ کو کہتا ہے یہ کرسی اٹھا دینا, ہاں فکر نہیں کرو میں اٹھا دوں گا. اگلے دن وہ آتا ہے وہ کرسی وہیں پڑی ہوتی ہے. کیا تھا, نہ غور سے سنا اور نہ دیکھا کہ میں کرسی اٹھانے کے قابل ہوں یا نہیں, ہاں کر دی. روزمرہ زندگی میں کتنی دفعہ ایسی چیزیں ہو رہی ہوتی. بچے کہتے ہیں مجھے یہ چاہیے, ری کر رہے ہوتے, آپ کہتے ہیں بالکل مل جائے گا, تم کرو اپنا کام, فکر ہی نہ کرو. اور 10 دن گزر جاتے ہیں اور ہم روز جھوٹے بہانے کر کے پرومس پورا نہیں کرتے. یہ ساری چیزیں قیامت کے دن وعدہ خلافیاں وَلَيُبَيِّنَنَّ کھول کے رکھ دی جائیں گی تمہارے لیے, کہ جہاں تم کسی کے ساتھ انڈیفرنٹ ہوئے اور تم نے اپنے وعدے پورے نہیں کیے. تو اس مثال سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمارے دین میں وعدہ پورا کرنا نہایت ضروری ہے. وہ ایمان کا حصہ. لا دین لمن لا عہد لہ, اس کا تو کوئی دین ہی نہیں جس کا عہد نہیں. ولا ایمان لمن لا امانت لہ, اور جس کی امانت نہیں اس کا ایمان ہی نہیں. تو ہمارے دین میں عہد پورا کرنا دین کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. یہ دین ہے, یہ دنیا داری نہیں, یہ دین ہے. چاہے ہم دین کے نام پہ وعدے کریں, چاہے دنیا کے کام میں وعدے کریں. سورۃ توبہ میں آتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ. اللہ سے زیادہ اپنا وعدہ پورا کرنے والا کون ہے؟ اللہ نے یہ وعدہ تورات, انجیل اور قرآن سب میں کیا ہے کہ جو اپنی جان اور مال اللہ کو دیں گے اللہ ان کے بدلے ان کو جنت دے گا. تو سب سے بڑھ کر تو اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کرتا ہے. ایمان والوں سے بھی اللہ کا وعدہ ہے اور کفر والوں سے بھی, ظالموں سے بھی. پھر فرشتوں کی صفت بھی یہی ہے. جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا کہ وہ ایک خاص گھڑی میں آپ کے پاس آئیں گے, لیکن وہ نہیں آئے. اس وقت آپ کے ہاتھ میں عصا تھا, تو آپ نے اسے اپنے ہاتھ سے نیچے پھینکا اور فرمایا اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے نہ اس کا رسول, یعنی دونوں ہی نہیں کرتے. پھر آپ نے دھیان دیا تو آپ کی چارپائی کے نیچے کتے کا پلہ تھا. تو آپ نے فرمایا عائشہ یہ کتا یہاں کب داخل ہوا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم مجھے بالکل پتا نہیں چلا. تو آپ نے حکم دیا کہ اس کو باہر نکال دیا جائے. تو جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا, میں آپ کی خاطر بیٹھا رہا لیکن آپ نہیں آئے. تو انہوں نے کہا آپ کے گھر میں جو کتا تھا
مجھے اس نے روک لیا. بے شک ہم ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا ہو اور تصویر ہو. یعنی وہاں پھر رحمت کے فرشتے نہیں آتے. انبیاء کی صفت بھی وعدہ پورا کرنے کی تھی. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ. اسماعیل علیہ السلام وعدے کے سچے تھے. داؤد علیہ السلام کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ وعدہ خلافی نہیں کرتے تھے اور دشمن سے سامنا ہونے پر بھاگتے بھی نہیں تھے. ایمان والوں کی صفت ہے والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون. متقین کی صفت ہے بلا من اوفى بعہدہ واتقى فإن اللہ يحب المتقین. کیوں نہیں، جو شخص اپنا عہد پورا کرے اور ڈرے تو یقیناً اللہ ڈرنے والوں سے محبت کرتا ہے. قرآن مجید میں وعدہ پورا کرنے والوں کی تعریف کی گئی سورۃ الرعد میں. انس بن مالک کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے میں فرماتے کہ اس میں ایمان نہیں جس میں امانت نہیں، اس کا دین نہیں جس میں عہد کی پابندی نہیں. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ سنجیدگی یا مذاق کسی صورت میں جھوٹ بولنا صحیح نہیں، اور کوئی شخص اپنے بچے سے ایسا وعدہ نہ کرے جسے وہ پورا نہیں کر سکتا. قیامت کے دن وعدوں کے بارے میں سوال ہوگا اور جو پورا کرے اس کے لیے اجر عظیم ہے. صحابہ کرام کی صفت سورۃ الاحزاب میں آتی ہے نا کہ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اپنا عہد پورا کر لیا اور کچھ ایسے ہیں جو منتظر ہیں. منہم من قضا نحبہ ومنہم من ینتظر. عہد شکنی منافق کی صفت ہے. عہد شکنی سے قتل و غارت پھیلتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قوم عہد شکنی کرتی ہے اس میں قتل و غارت پھیل جاتا ہے، دشمن مسلط ہو جاتا ہے. عہد توڑنے کے بہت سے نقصان ہیں. سب سے پہلے کہ وہ اپنی جان پہ ظلم کرتا ہے. فمن نکث فانما ينکث علی نفسہ. پھر اپنا خسارہ کرتا ہے. الذین ینقضون عہد اللہ، اس آیت کے آخر میں آتا اولئک هم الخاسرون. اللہ کی لعنت اور دلوں کی سختی کا باعث ہے. سورۃ الرعد میں اس کی تفصیل آتی ہے آیت 25 کے اندر. یہ عداوت اور بغض کا باعث بنتا ہے. نصارہ نے جب اپنا عہد پورا نہیں کیا تو اللہ نے ان کے دلوں کے درمیان دشمنی اور کینہ واری ڈال دی. اور دوسری اہم بات جو اس آیت سے پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ وعدہ پورا کرنے کے لیے استقامت کی ضرورت ہوتی ہے. کاموں کو مستقل مزاجی سے کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو ثابت قدمی جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ عمل کیا ہے؟ احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل. جو سب سے زیادہ تسلسل کے ساتھ کیا جائے، پابندی کے ساتھ کیا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دین میں سب سے زیادہ پسندیدہ وہی عمل تھا جس پر اس کے کرنے والے کو دوام. اور اس کا فائدہ بھی کیا ہوتا ہے کہ اگر انسان بیمار ہو جائے یا سفر پر ہو اور اپنے اس کام کو پورا نہ کر سکے تو اس کو اس کا اجر ملتا رہتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز شروع کرتے اس پہ ہمیشگی کرتے، چاہے تہجد ہو یا ضحیٰ کی نماز ہو یا کوئی اور اسی طرح اس نماز کو زیادہ پسند کرتے جس پر ہمیشگی اختیار کی جائے. صحابہ کرام بھی اعمال میں دوام اختیار کرتے تھے. حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص سے مروی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے عبداللہ فلاں کی طرح نہ ہو جانا جو رات کو قیام کرتا تھا پھر اس نے چھوڑ دیا. اور استقامت سے ہٹنے والے کی مثال اس عالم کی سی ہے جس کو اللہ نے اپنی آیات کا علم دیا، جس کا ذکر سورۃ الاعراف کی آیت 175 اور 60 میں ہوتا ہے. پھر شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا اور گمراہ ہو گیا اور وہ دین سے نکل گیا، دنیا میں پڑ گیا. اور اس کے برعکس استقامت اور دوام کے بہت فائدے ہیں. یہ خوف اور غم سے بچاتا ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے پھر اس پر خوب قائم رہے تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. یہی لوگ جنت والے ہیں جو اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہے جو وہ کرتے ہیں. استقامت فرشتوں کے نزول کا سبب بنتا ہے، فرشتوں کی دوستی ملتی ہے. سورۃ فصلت میں آتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. تو ایمان لا کر وہ خاص صفت جو جنت کی بشارت دیتی ہے اور خوف اور غم سے نجات کی بشارت دیتی ہے وہ استقامت کی صفت ہے. نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست ہیں اور آخرت میں بھی. فرشتوں کا ساتھ ملتا ہے، وہ اپنے وقت پہ حاضر ہو جاتے ہیں کہ اب اس بندے نے اس وقت یہی کام کرنا ہے. اور وہاں جو جی چاہے گا تمہارا تمہیں ملے گا، جو کچھ مانگو گے تمہارا ہوگا. یہ بخشنے والے مہربان کی طرف سے مہربانی ہوگی.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بعض لوگ مسجد نشین ہوتے ہیں، ریگولرلی مسجد جاتے ہیں، کہ فرشتے ان کے ہم نشین ہوتے ہیں، اگر وہ غائب ہو جائیں، وہ مسجد میں نہ آئیں، تو وہ فرشتے ان کو تلاش کرتے ہیں کہ کہاں گئے، وہ تو روز یہاں بیٹھتا تھا. اگر وہ بیمار پڑ جائیں تو تیمارداری کرتے ہیں، اور اگر انہیں کوئی ضرورت ہو تو ان کی مدد کرتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں کہ اس بندے کو اس چیز کی ضرورت ہے، وہ جا کے کسی کے دل میں خیال ڈالتے ہیں کہ اٹھو اور فلاں بندے کی مدد کرو، اس کا کام کرو. دنیا کی نعمتوں کی فراوانی ہو جاتی ہے جب انسان مستقل مزاجی سے کوئی کام کرتا ہے. سورۃ جن میں آتا ہے وَأَن لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، کہ اگر وہ سیدھے رستے پہ قائم رہتے تو ہم ضرور انہیں بہت وافر پانی پلاتے. اور پانی کیا ہے؟ دنیا کی نعمتیں، دین بھی اس میں آتا ہے. پھر اسی طرح انسان اخلاقی برائیوں سے بچتا ہے. ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. بلا شبہ انسان تھوڑی دلا بنایا گیا ہے، جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو بہت گھبرا جانے والا ہے، اور جب اسے بھلائی ملتی ہے تو بہت روکنے والا ہے، سوائے نماز ادا کرنے والوں کے جو اپنی نماز پر ہمیشگی اختیار کرتے ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ انسان کو ساری زندگی ایمان اور عمل صالح پر استقامت اختیار کرنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفید بال مومن کا نور ہے. اسلام میں جس آدمی کے بال سفید ہو جاتے ہیں تو ہر ایسے بال کی وجہ سے اس کو نیکی ملتی ہے اور اس کا درجہ بلند ہوتا ہے. یعنی جو مستقل مزاجی کے ساتھ دین پر چلتا رہا تاکہ بوڑھا ہو گیا، اس نے اپنی جوانی اس کام میں لگا دی اور بڑھاپے تک اسی پہ ڈٹا رہا، چاہے کتنی بھی مشکلیں آئیں، مرتے دم تک انسان عبادت پہ قائم رہے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اور مرنے کے بعد جب قبر میں انسان جاتا ہے تو وہاں بھی اس کو لا الہ الا اللہ کے ساتھ استقامت نصیب ہو جاتی ہے. يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. جو دنیا میں اس قول پہ ثابت قدم رہا وہ آخرت میں یعنی قبر میں بھی اس کو استقامت ہوگی، وہ فرشتے کے سوالوں کا جواب آسانی سے دے دے گا. استقامت کے لیے انسان کو اللہ سے مدد مانگنی چاہیے. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. ہر رکاوٹ، ہر مشکل کے وقت نماز بھی اور دعا بھی اور صبر. قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھامنا چاہیے، اپنے فرائض کی حفاظت کرنی چاہیے، عبادت کے لیے وقت نکالنا چاہیے، اپنے مقصد سے جڑے رہنا چاہیے، اللہ کے راستے میں لگے رہنا چاہیے. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. نیک لوگوں سے جڑے رہنا چاہیے، جماعت نہیں چھوڑنی چاہیے، ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے. پھر خواہش پرستی سے بچنا چاہیے. خواہشات کی پیروی جب انسان کرتا ہے تو سیدھے راستے سے ہٹ جاتا ہے. وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. خواہش نفس کی پیروی نہ کرنا ورنہ تمہیں اللہ کے راستے سے ہٹا دے گی. پھر سستی اور غفلت چھوڑنا چاہیے. زبان کی حفاظت بڑی ضروری ہے. بعض اوقات انسان بڑا بول جاتا ہے، جو کر رہا ہوتا ہے سالوں سے وہ اس کا چھوٹ ہی جاتا ہے. اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے اور نیک اعمال کو ضائع کرنے سے بچانا چاہیے. یعنی ایسے سارے کاموں سے بچنا چاہیے کہ جس سے نیک اعمال ضائع ہوں، جیسے ارتداد ہے، کفر ہے، شرک ہے، اور پھر ریاکاری ہے، دکھاوا ہے. یہ اعمال کو ضائع کرنے والی چیزیں ہیں. احسان جتانا، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. نیت کی خرابی. کرنے کے کام کیا ہے کہ اللہ سے کیے ہوئے وعدے پورے کریں. ان ساری امثال کے اندر جو کچھ ہم نے پڑھا ہے ان پر عمل کرنے والے بنے. بندوں کے ساتھ کیے ہوئے وعدے اور کمٹمنٹس بھی پوری کریں. اپنے اعمال کی حفاظت کریں. ان اعمال سے بچیں جو نیکیوں کو ضائع کرنے والے ہیں. جو کر رہے ہیں اس پہ جم جائیں، چاہے مشکل آئے، ڈٹے رہیں. مستقل مزاجی پیدا کریں اپنے اندر، اسی سے پھر وعدے پورے ہو سکیں گے. اور پھر یہ کہ اپنے ایمان کی قوت، اعمال کی کثرت سے دھوکہ نہیں کھائیں کہ میں تو اتنے سالوں سے یہ اچھا کام کر رہا ہوں تو میرے لیے کوئی مشکل نہیں. اللہ کی توفیق سے انسان کرتا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ سے ثابت قدمی کا سوال کرنا چاہیے، دعا کرتے رہنا چاہیے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد. اللہم انی اسألک الثبات فی الامر والعزیمۃ علی الرشد واسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک واسألک شکر نعمتک وحسن عبادتک
وأسألك قلبا سلیما ولسانا صادقا وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا ذا الجلال والاکرام. یا اللہ، جو بھی اس پروگرام کے سلسلے میں کوشش ہوئی ہے اور جتنے لوگوں نے بھی اس میں حصہ لیا ہے کسی بھی اعتبار سے، یا اللہ سب کی کوشش کو قبول فرما اور ہم سب کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنا یا رب العالمین. تو ہمیں آئندہ بھی اپنے قرآن کی، اپنے دین کی بہترین خدمت کی توفیق عطا فرما اور اس کی طرف ہماری رہنمائی فرما دے کہ ہم ایسے راستے اختیار کریں، ایسے کام کریں کہ جس سے تیری رضا حاصل ہو اور وہ تیرے بندوں کے لیے فائدہ مند ہو جائیں اور ہماری آخرت کی نجات کا سبب بنے. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الہی آمین. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمدللہ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے یہ سفر بہت خوبصورت طریقے سے مکمل کروایا آج، ماشاءاللہ الحمدللہ. جزاک اللہ خیر استاذہ جی، بہت کچھ سیکھا اور بہت غور و فکر، ماشاءاللہ قوت الا باللہ. خاص طور پر کل کی اور آج کی کلاس جو تھی، آخری کلاسز تھی، اس میں اپنے اخلاق اور اپنے آپ پہ دیکھنے کے لیے بہت کچھ تھا، غور و فکر. ہم اتنی مرتبہ منہ سے ایسی باتیں کر جاتے ہیں، وعدے کر لیتے ہیں انشاءاللہ ضرور ملیں گے، انشاءاللہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہم وعدے بھی کر لیتے ہیں، کھڑے کھڑے ہم ملتے ہیں اور وہ اگلا بندہ کہتا ہے میری طرف ضرور آنا، اچھا ان کو لے کے آنا، فلانے کو. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں لیکن ہم ریئلائز ہی نہیں کرتے کہ یہ ہم نے وعدے کیے ہیں. اور بچوں سے بھی ہم نے جب سے میرا خیال میں پیدا ہوئے اب تک کچھ نہ کچھ لگا ہی رہتا ہے کہ ہاں یہ میرے سے لے لینا، یہ مجھ سے کر لینا. لوگوں کو ہوپ دلا دیتے ہیں جی، بہت امیدیں بھی دلا دیتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ، خاص طور پہ غریب لوگ ہوتے ہیں نا، خاص طور پہ جن کو ہم زکوٰۃ دیتے ہیں یا جو ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم دینے والے ہیں، تو وہ ایک جوڑا بھی ہوتا ہے نا کپڑوں کا، تو کبھی وہ کہہ دیں گے یہ بہت پیارا ہے، تو کہیں گے اچھا اب جب میں اتاروں گی نا تو میں دوں گی. پھر ہم بھول جاتے ہیں، چھوٹی مطلب بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. اصل یہ کہ ایسے وعدے کرنے ہی نہیں چاہیے بیسیکلی. جیسے آپ نے آج کہا کہ محتاط گفتگو بہت زیادہ ضروری ہے، ناپیں تولیں، دیکھیں کیا ہم نے وعدے کیا. اور جیسے وہ کل کی بات کو آج میں لا رہی ہوں کہ جیسے اپنے آپ کو یاد کریں کہ میں نے کیا چیز کی تھی ایسے کہ جو میرے آج گناہوں کا یا میری کوئی پرابلم کریٹ ہو گئی یا مجھے امتحان آ گیا یا میرے منہ سے کیا بات نکلی تھی، وہ ہمارا اپنا کیا ہوتا ہے جو ہمارے سامنے آ رہا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے تو معافی مانگنی چاہیے، بہت زیادہ استغفار سوچ سوچ کے کہ یا اللہ ہمیں وہ دکھا دے کہ جو چیز ہم نے ایسی کوئی زندگی میں کی ہو. خاص طور پہ والدین بہت ایسے وعدے کر لیتے ہیں کہ یہ پلاٹ تمہیں دے دیں گے، یہ فلانا ہو جائے گا. اور اچھا بعض اوقات بچے بھی والدین سے وعدے کر لیتے ہیں، ہم آپ کے لیے یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، پھر کچھ بھول جاتے ہیں. اور اگر یاد بھی رہتا تو شیطان اتنا بھلا دیتا ہے کہ وہ اپنی کمٹمنٹس پوری ہی نہیں کرتے. وہ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے سب لوگوں کو. استاد جی میں سوچ رہی تھی کہ ایک صرف اگر ہم وعدوں کی پابندی پہ ہی کانسنٹریٹ کریں تو کتنی صفات آٹومیٹیکلی انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں. سچائی بھی آ گئی، امانت داری بھی آ گئی، استقامت آ گئی، اور صرف ایک چیز پہ کانسنٹریٹ کرنا آپ نے کہ اچھا میں نے وعدہ وہی کرنا ہے جس کو میں نے پورا کرنا ہے، اور خود بخود آپ کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی زیادہ چیزیں جو ہیں وہ یعنی پوری اصلاح ہو جاتی ہے، بندے کی ڈسپلن ہو جاتا ہے انسان. بہت زیادہ اس چیز کا احساس ہو رہا ہے کہ یعنی اکاؤنٹیبلٹی کتنی زیادہ ہے
اور ایک چیز یہ بھی مجھے خیال آ رہی ہے استاذہ جی کہ یعنی ان سرٹن کیسز اگر ایک تو ہے وعدہ کر کے توڑ دینا یا اس سے اسٹیپ آؤٹ کر جانا، اور ایک وہ میوچل ریلیز ہے. یعنی بعض بزنس کانٹریکٹس بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں میوچل ریلیز پہ اگری کیا جاتا ہے کہ ہم اس کو ختم کر رہے ہیں اس عہد کو. تو از دیٹ آلسو سم تھنگ بلیم ورتھی؟ اس میں یہ کہ دونوں کے ساتھ پھر آپس میں یعنی کہ کوئی شرعی عذر، کوئی واقعی سالڈ ریزن ہونی چاہیے، یعنی کہ دوسرے کو نقصان نہ پہنچے یا اپنے کسی فائدے کی خاطر اس دوسرے کو نقصان نہ دیا جائے یا وعدے سے نہ پھرا جائے. جیسے رومیوں کے ساتھ شاید ایک عہد تھا اور حضرت امیر معاویہ نے جب اس کو ختم کیے بغیر شاید فوراً فوجیں لا کے سرحد پہ جمع کرنی شروع کر دی، تو ایک صحابی نے اس پر اعتراض کیا تھا. اور آج صبح اتفاق ہے کہ کچھ میٹنگز ہو رہی تھی تو اس میں کانٹریکٹ سے ہی متعلق باتیں چل رہی تھی، تو یہاں سے آج شروعات ہونے کا یہ کتنا اسٹرانگ ریمائنڈر ہے کہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، یہ ورچوئل کانٹریکٹس ہوں یا دوسرے فزیکل ہوں، فیملی یا سوشل لائف کے متعلق ہوں یا بزنس ریلیٹڈ ہوں، یعنی دیکھا جائے تو ہم سب وی آر ٹائڈ اپ ان سو مینی کانٹریکٹس جو کہ باقاعدہ یعنی کانٹریکٹ کی میعاد اور وہ ساری چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں. اور جو اس کے علاوہ جیسے آپ ابھی کہہ رہے ہیں یا جو پریویس ہمارے ریفلیکشنز میں بات ہوئی، وہ تو یہ ہے کہ آپ نے اپنی ایک ارادے کا اظہار کیا کہ ہمیں یہ کرنا ہے، اور اگر ہم سمجھے تو پھر وہ بھی عہد کے اس میں چلا جائے گا. اگر پکا ارادہ کیا ہے، ایک تو ہے نا کہ سوچ رہے ہیں ابھی کبھی ڈاواں ڈول ہے، اور ایک ہی نہیں کہ میں کروں گی، اب آج کے بعد تو میں نے سوچ لیا میں نے یہی کرنا ہے، اور اس کے بعد کہاں سوچ اور کہاں کرنا سب بھول گئے. اللہ تعالیٰ استقامت دے. آمین. بھی جیسے یہ بچوں کے رشتوں کی بات ہو رہی تھی نا، تو کبھی جیسے ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کو کوئی اور بہتر رشتہ مل رہا ہے، جو آپ نے طے کیا اسی میں کبھی آپ کو لگتا ہے کہ کمپیٹیبلٹی نہیں ہو رہی، فیملیز کی نہیں ہو رہی ہے، ریزن سمجھ آ رہی ہے تو پھر وہ تو اور بات ہے، لیکن یہ کہ ویسے آپ پہلے مطمئن تھے سب ٹھیک تھا. سزا ایک پوائنٹ میرے دل میں بھی آ رہا تھا کہ آج کل ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ ہمیں کانٹریکٹ کرنا ہی نہیں ہوتا، کسی کو کوئی چیز پہ نا بندھنا نہیں ہے. ہاں، اور کوئی کمٹمنٹ نہیں کرنی، کمٹمنٹ سے ڈرتے ہیں. نہ شادی کی کمٹمنٹ کرنی ہے، داخلہ نہیں لینا. اگر کمٹمنٹ کر لیا تو اس کا خوف ہے کہ یہ کمٹمنٹ ہم پورا نہیں کر سکیں گے، تو شادی سے بھی کمٹمنٹ ختم کہ چلو ساتھ رہ لیتے ہیں، ٹوگیدر رہیں گے، کبھی دل چاہا تو شادی کریں گے ورنہ نہیں. پھر کیا ہے کہ جو ایگریمنٹ کیا ہے شادی کا، نکاح کا، اس کے اندر کتنی بڑی کمٹمنٹ ہے، بالکل اس میں کتنا بڑا وعدہ ہے اللہ کا، اس میں جو اللہ حق مہر دینے کا وعدہ، جی وہ توڑ دیتے ہیں. پھر وہ بیوی کو حق دینا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقویٰ ہمارے نکاح کے خطبے میں ہے نا، تقوی کا سب سے زیادہ کہیں بھی نہیں ہوتا کہ عورت کو عزت دی جائے یا کچھ. تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کانٹریکٹس کو دیکھا نہیں جاتا، اور انسان جو ہے وہ اپنے رستے سے ہٹ جاتا ہے. بالکل. اور آج کی جو جنریشن ہے وہ تو بالکل بھی کمٹمنٹ نہیں کرتی. دے ڈونٹ وانٹ ٹو سے اینی تھنگ. آئل سی، یہ ورڈ آ جاتا ہے، آئل سی، دیکھوں گا یا دیکھوں گی اگر ہو سکا تو. اور بعض اوقات ٹالنے کے لیے کہتے اوکے فائن، اوکے فائن یا یس، اینڈ دین دے ڈونٹ نو ایٹ آل. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری آگے کی نسل اور ہماری ابھی کی جو نسل ہے اور ہماری نسل و نسل کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ استقامت پہ رکھے اور اللہ ایمان پہ رکھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں سیریسنس دے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ کریں بھی انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.